بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیارات شہر بغداد اعظمیہ میں مزار پرانوار حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ابو حنیفہ نعمان بن ثابت بن زوتی آپ کے والد گرامی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ایام میں شہر کوفہ میں تجارت کیا کرتے تھے۔ بعد میں آپ دینی علوم کی طرف راغب ہو گئے، حتیٰ کہ علم اور فقہ میں اعلیٰ و عرفہ مقام پر پہنچ گئے، اور آپ کے علمی مقام و مرتبے کی یہ خبریں شرق و غرب تک پہنچ گئیں، حتیٰ کہ پھر اسلامی ممالک میں چوتھا مسلک حنفی ہو گیا۔ 66 سال کی عمر میں 150 ہجری وصال فرمایا۔ جس مقام پر آپ کی تدفین ہوئی وہ مقام مقبرۃ الخیزران سے موسوم ہو گیا، کیونکہ اس مقبرہ میں خلیفہ مہدی کی زوجہ سیدت خیزران دفن تھی۔ آپ کی تدفین کے بعد آپ کے مزار مبارک کے ارد گرد کا علاقہ پھیلتا چلا گیا، اور ہر دور میں آپ کے مزار مبارک اور جامعہ امام اعظم ابو حنیفہ میں بھی تبدیلیاں ہوتی رہیں اور زیب و آرائش ہوتی چلی گئی۔ الحمدللہ اس بار یعنی اپریل 2025 میں بھی آپ کی بارگاہ مقدسہ میں حاضری و آپ کی بارگاہ میں ایک چادر کا نذرانہ پیش کرنے کا بھی شرف حاصل ہوا۔ حضرت شیخ ابو الحسین النوری رضی اللہ تعالی عنہ، جس کو مسجد و تقیہ الطریقہ القادریہ الکسنزانیہ بھی کہا جاتا ہے، حضرت شیخ ابو الحسین النوری جن کا بغداد کے مشائخ کرام میں شمار ہوتا ہے، آپ سلسلہ نوریہ کے بانی بھی ہیں۔ نوری کی وجہ تسمیہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ آپ جب بھی رات کی تاریکی میں گفتگو فرماتے تھے تو منہ مبارک سے نور کی کرنیں ظاہر ہوا کرتی تھیں۔ آپ کی ولادت 225 ہجری ہے۔ مختلف شیوخ سے علمی و روحانی استفادہ فرمایا۔ آپ حضرت شیخ سر سقطی کے مرید و خلیفہ تھے، اور حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رفیق خاص بھی تھے۔ مشائخ و صوفیاء میں آپ کو قمر الصوفیاء اور طاؤس العباد کے نام سے پکارتے تھے۔ بعض صوفی آپ کو امیر القلوب کے لقب سے بھی یاد فرماتے تھے۔ حضرت فرید الدین عطار نیشاپوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تذکرۃ الاولیاء میں، حضرت داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کشف المحجوب میں، امام قشیری نے رسالہ القشیریہ میں، اور عبد الوہاب شعرانی نے طبقات شعرانی میں آپ کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ آپ کا وصال مبارک شوال 295 ہجری کو ہوا، اور حضرت جنید بغدادی نے فرمایا کہ حضرت نوری کے انتقال سے آدھا علم جاتا رہا۔ الحمدللہ و شکر للہ کہ آپ کی بارگاہ مقدسہ میں بھی حاضری کی ایک بار پھر سعادت نصیب ہوئی۔